جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس پر عمل درآمد جو انتظامیہ نے کیا، اس حوالے سے قوم کو بھی آگاہی ہونی چاہیے، اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات چیت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں بھی تھے تب بھی ہمارا یہی موقف تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم حکومت میں ہیں، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ جب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی اور ان کے لیڈران اور ان کے اپنے چیئرمین اس وقت کے وہ بیان بازی کرتے تھے، وہ روز ایک نہ ایک ویڈیو جاری کرتے تھے، اور وہ صحت کے حوالے سے ہمارے سیاسی لیڈران کی تصحیح کرتے تھے، ہم تب بھی ان سے ملتمس تھے کہ یہ صحت کا معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر سیاست کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہمارا جو موقف ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارا کل بھی یہی موقف تھا، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے، اور ہمارا آئندہ کل بھی یہی موقف رہے گا کہ صحت کے معاملات کے اندر سیاست کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، تب بھی پوری گورنمنٹ، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ تضحیک کی ہو، توہین آمیز رویہ اپنایا ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ تو جب یہ کورٹ کا آرڈر آیا، وزیر قانون نے بڑی وضاحت کے ساتھ حکومت کا ایک موقف اس پر پیش کیا، اور وہ موقف یہ تھا کہ جو بھی ہونا ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا ہے، اور اس میں جو ریویو کی اپلیکیشن انتظامیہ نے فائل کی، اس میں جو گراؤنڈز لیے گئے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے موجود ہیں کہ کوئی ایکسیپشن نہ کریٹ کی جائے، کسی قسم کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں اس کا تاثر اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ تو ریویو کے گراؤنڈز میں یہ بڑا مؤدبانہ طریقے سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا قانون اور آئین اس کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے۔ یہ پہلے دن سے موقف تھا، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا چند گھنٹوں بعد وزیر قانون نے بڑی ایک مؤدبانہ طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ریویو پٹیشن انتظامیہ نے فائل کی اس کے گراؤنڈز پوری قوم کے سامنے رکھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوئی، کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا شفاف طریقے سے کرایا گیا؟ جی شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں؟ جی موجود تھیں۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ تمام لوازمات جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھیں وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے، اور آئین اور قانون کے مطابق انتظامیہ نے آنریبل سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اب معائنہ بھی ہو گیا، ہمشیرہ بھی موجود تھیں، شفاف طریقے سے ہوا، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے، تمام تر جو ریکویزٹس تھے، جو ریکوائرمنٹس تھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی، وہ تمام تر پوری کی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا موقف تو واضح رہا ہے، آرڈر کے آنے کے بعد لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ،
جس میں ریویو کے گراؤنڈز، ایکسیپشنز کریٹ کرنا، لا اینڈ آرڈر، قانون، اس کے مطابق ہر چیز کا ہونا، کسی قیدی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہ کی جائے، اس بات کا شامل ہونا، یہ ساری بات ہو گئی. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جب امپلیمنٹیشن ہو گئی، معائنہ ہو گیا، تو میں نے 2 ٹویٹس اس پر کیے صبح کل، اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ ان کا معائنہ کرایا گیا ہے اور کورٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا گیا ہے، اور ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں اور شفا کے ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے، اور تمام تر جو کورٹ کے آرڈر کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا گیا. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ بالکل انہوں نے ایک جو لائٹ آف نالج ہوتی ہے وہ ان سے کوسوں میل دور ہے، تو میں اس لیے ان کو تحریک انصاف کہہ رہا ہوں، بیکاز تاریخ ہے اور انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی بھی کنٹیمپٹ پٹیشن فائل نہ کرتے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا. ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے. جب معائنہ ہو گیا، ہمشیرہ موجود تھیں، شفا کے ڈاکٹر موجود تھے، شفافیت سے پوری قوم کو بتایا گیا ایوری اسٹیپ آف دا وے، لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، پھر میرے 2 ٹویٹس، سارا معاملہ ہم نے اس پہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے ہمارا. جو حقائق تھے، جو فیکٹس تھے، وہ ہم نے لمحہ بلمحہ قوم کے سامنے رکھے، اور کورٹ کے عزت احترام میں اور کورٹ کے آرڈر کی منشا کے مطابق ہم نے یہ تمام تر چیزیں شفافیت سے ہم آگے لے کر چلے. اب ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا. وہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے ہی شفا ہاسپٹل کا معاملہ کھلا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلا سوال، کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ اور کورٹ نے انتظامیہ کو بھی کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. جن لوگوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا کی ریلز بنائیں، ٹک ٹاکس بنائیں، مجمع اکٹھا کیا، ادھر بیریئرز کو ہٹایا اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا، کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ اور کیا ان کی طرف سے کورٹ آرڈر کی وائلیشن نہیں کی گئی ہے؟ اور اس کے بعد جو سیاسی بیان بازی کی گئی اور پریس کانفرنس در پریس کانفرنس، بیان در بیان، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹ نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی نہیں کی جائے گی. تو کورٹ کے آرڈر کی اگر وائلیشن ہوئی ہے، اینڈ اف somebody is in contempt, it is Imran Khan's sister and his party who are in contempt and his political leadership. تو یہ جو قیدی ہے اس کی فیملی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے کہ جب کورٹ نے سیاست سے منع کر دیا تو ٹولیوں میں لوگوں کو جمع کرنا، مجمع اکٹھا کرنا، انتظامیہ کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ قیدی کو جیل سے ٹرانسفر کرنا ہے ایک اسپتال میں، اور آپ رکاوٹیں خود کھڑی کر دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے سربراہ، اپنے لیڈر، جس کو وہ کہتے ہیں بانیوں میں سے ہمارا ایک بانی ہے، اس کے علاج میں رکھنا ڈالے. میں نے پہلے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ وہاں ٹولیوں میں لوگ جمع کر کے رستہ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ واقعی مخلص تھے اپنے بانیوں میں سے ایک بانی کے ساتھ اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو، تو پھر رستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں؟ اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ سیاست ہوگی اس کے اوپر، نہ بیان بازی ہوگی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی، رکاوٹ بھی کھڑی کی، اور انتظامیہ کو جو ہدایت کی گئی تھی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی رکھنا ڈالا گیا. تو یہ وائلیشنز اور کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے یہ پوری قوم کے سامنے. اس کے بعد ابھی اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کونسل سب سے بڑی نمائندہ باڈی ہے وکلا کی پورے ملک میں، اور پنجاب بار کونسل جو کہ نمبرز کے حوالے سے سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان میں اور سب سے بڑی بار کونسل ہے، دونوں نے ابھی اعلامیے جاری کیے ہیں کہ کچھ وکلا، کچھ پاکستان بار کونسل کے ممبرز اور کچھ پنجاب بار کونسل کے ممبرز اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں
بیانات جاری کر رہے ہیں اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے، تو بار پالیٹکس کو اس سے دور رکھا جائے۔ باقاعدہ طور پہ دونوں بار کاؤنسل، پاکستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، ابھی میں سن رہا تھا کوئٹہ کے بھی عمائدین اس پر بات کر رہے تھے، تو یہ بار کاؤنسلز نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ یہ تحریک انصاف اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے وکلاء کے ذریعے بارز کو استعمال مت کرے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے سیاست میں ملوث کرنے کا بار کاؤنسلز کو اور وکلاء کو۔ جب نمائندہ باڈیز کے الیکٹڈ ریپس جو عہدے داران ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ یہ اعلامیے جاری کیے گئے ہیں کہ بارز کو اور بارز کی پالیٹکس کو اس معاملے سے بالکل دور رکھا جائے، ان کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے، تو یہ چند وکلاء نے بار پالیٹکس کو بھی پلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور تحریک انصاف کی سیاست کے لیے انہوں نے اعلامیے جاری کیے ہیں جو اعلامیے جاری کرنے کا وہ استحقاق نہیں رکھتے تھے اور نہ ان کے پاس یہ اختیار تھا۔ تو بارز نے تو اپنا مائنڈ کلیئرلی دے دیا، پاکستان بار کاؤنسل نے، پنجاب بار کاؤنسل نے، دیگر بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے سے الگ رکھیں، اور چند ممبران اپنی انفرادی حیثیت میں بیانات جاری کر کے ہمیں اس معاملے میں ملوث نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی کلیئر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کلیئر ہے، اور کوئی اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی گئی ہے۔ اور دیکھیے جب میں نے ٹویٹ جاری کیا تو میں نے بتایا کہ کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر ایک رسک کریٹ کیا ہے اور جمع ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پمز لے جایا جا رہا ہے، اور جب پمز میں معائنہ کرایا گیا، کورٹ کے آرڈر کے مطابق معائنہ ہوا، تو وہاں پر شفا کے جو آپتھمولوجسٹ تھے وہ موجود تھے، تو کورٹ آرڈر کی ہر ایک شک پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ شفا کے ڈاکٹرز کی موجودگی وہاں پر ہونا، جو آپتھمولوجسٹ ہیں، جس کو آپ آئی اسپیشلسٹ عرف عام میں کہتے ہیں، ان کا وہاں پہ ہونا اور مکمل طور پہ چیک اپ کا کرایا جانا، یہ تمام تر چیزیں۔ اور دیکھیے جو اس دن لا منسٹر نے بات کی، جو ایک ریویو کا گراؤنڈ بھی ہے کہ ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں، اور ریویو پٹیشن کے اندر ایک ہماری آبزرویشن یہ بھی ہے کہ میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشنز کے بغیر یہ شاید بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ علاج کہاں پر کرایا جائے گا یا کون سے ڈاکٹرز دیکھیں گے۔ جب تک میڈیکل بورڈ اپنی رائے نہیں دیتا تب تک یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں اسپتال میں ہو؟ اور جس طرح میں نے کہا تمام قیدیوں کو تو شاید یہ سہولت میسر نہیں، مگر پھر بھی اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا گیا، معائنہ کرایا گیا، شفاف طریقے سے کرایا گیا، ہمشیرہ کی موجودگی میں کرایا گیا اور شفا کے آپتھمولوجسٹ کی موجودگی میں کرایا گیا۔ تو جو ایک اسپرٹ تھی اس آرڈر کی وہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف اس پر سیاست کرنا چاہے وہ ان کی مرضی ہے، مگر وکلا نے بھی کہہ دیا آپ سیاست نہ کریں، ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سیاست نہ کریں، مگر اگر آپ اپنے بانیوں میں سے ایک بانی کے صحت کو لے کر سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیے۔ آپ نے رستہ بھی روکا ان کا، آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بھی پیدا کی، آپ اب بھی اس پر ابہام کریٹ کر رہے ہیں۔ جو پمز کی کل کی پریس ریلیز ہے اس کے مطابق تو جو پلس ہے، جو بلڈ پریشر ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں، آئی سائٹ بھی 6/6 ہے۔ تو جو انیشل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ شاش بشاش ہیں، بیماری کی نوعیت، بیماری کی کوئی سنگینی وہ تو سامنے نہیں آئی ہے۔ تو یہ کس بیماری، میرا اگلا سوال یہ کس بیماری پر سیاست کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ سیاست کر رہے ہیں آپ ضرور کیجئے، مگر بیماری کی نوعیت دیکھے بغیر تو سیاست نہ کریں۔ تو یہ ایک لیگل معاملہ ہے اور ایک ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ لیگل معاملے کی لیگیلٹی الگ ہے، اس کی موڈیلٹیز الگ ہیں جو میں نے بیان کر دیں، اور ایک صحت کا معاملہ ہے جس کو ڈاکٹرز نے دیکھنا ہے، وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ اور ایک دن بھی حکومت نے علاج نہیں روکا، علاج ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا جب جب ضرورت پڑے گی۔ تو برائے مہربانی اس کو سیاست کی نظر مت کیجیے، یہ لیگل اور ہیلتھ کا معاملہ ہے، اس کو انہی ڈومینز میں رہنے دیجیے، اور آپ کنٹیمپٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اس پر سیاست کر کے، اس سے بھی گریز کیجیے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ بہت شکریہ۔